بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سدرہ ایک پرانے سے مکان میں رہتی تھی جو 5ویں منزل پر واقع تھا۔ اس مکان کی چھت پر چڑھ کر سدرہ کو شہر کا نظارہ بہت پسند تھا۔ وہ اکثر راتوں کو یہی بیٹھتی اور چاند تاروں کے نظارے سے لطف اندوز ہوتی رہتی۔ ایک رات معمول کی طرح وہ چھت پر تھی۔ اس بار اس کی نظر ایک دوسرے گھر کی کھڑکی پر پڑی۔ وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے اندھیرے نے دھندلا کر رکھا ہو۔ اس شخص میں کچھ ایسا تھا جس نے سدرہ کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ اگلی رات بھی وہ شخص وہاں نظر آیا اور سدرہ اسے دیکھنے لگی۔ سدرہ کو اس شخص میں ایک پر اسراریت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے دل میں ایک سوال اٹھتا کہ وہ کون ہے، کیا وہ بھی اسے دیکھتا ہے؟ ایک رات ہوا میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑ کر سدرہ کے پاس آیا جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ سدرہ حیران رہ گئی، یہ وہی شخص تھا۔ سدرہ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ اگلی رات وہ کاغذ پھر آیا، اس پر ایک شعر لکھا تھا۔ یہ شعر اتنا خوبصورت تھا کہ سدرہ کے دل میں احساسات کی لہر دوڑ گئی اور اس شخص کو جاننے کی تمنا کرنے لگی۔ دن گزرتے گئے اور کاغذ کے ٹکڑے آتے رہے۔ ہر کاغذ پر ایک نیا شعر یا کوئی بات لکھی ہوتی۔ سدرہ ان لفظوں میں کھو جاتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی اسے سمجھتا ہے، اس کی خاموشیوں کو پڑھتا ہے۔ ایک دن ہمت کر کے سدرہ نے بھی ایک کاغذ لکھا اور اسے اسی کھڑکی کی طرف پھینک دیا۔ سدرہ نے لکھا تھا، میں تمہیں دیکھتی ہوں، تمہارے لفظ مجھے چھو لیتے ہیں۔ اگلی رات اس کے جواب میں ایک اور کاغذ آیا جس پر لکھا تھا، کل رات تمہارا کاغذ میرے لیے ایک تحفہ تھا، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پڑھتے ہی سدرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اس رازناک شخص سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ وہ دونوں ایک رات راز کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں آئے اور طے شدہ جگہ پر ملاقات کی۔ دونوں میں کافی ساری باتیں ہوئیں اور پھر آہستہ آہستہ محبت کا سفر شروع ہوا۔ ان کی زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ دونوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاندانی دباؤ اور اپنے خوابوں کے درمیان کشمکش نے ان کے رشتے کو آزمائش میں ڈالا ہوا تھا۔ کئی بار وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے، لیکن ان کی محبت انہیں دوبارہ ملا دیتی تھی۔ آج وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی لوگوں کے لیے مثال بن گئی۔ ان کی شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا کہ محبت ہی زندگی کی اصل دولت ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کو محبت کا گھونسلہ بنایا جہاں ہر روز نئی خوشیاں پیدا ہوتی رہیں۔ وقت گزرتا رہا اور ان کے بال سفید ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو پہلے دن تھی۔ وہ اب بھی ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اکثر مسکراتے ہوئے کہتے تھے، محبت کا سفر مشکل ہے، لیکن اس کے آخر میں ملنے والی منزل بہت خوبصورت ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔